بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے معزز ناظرین اور سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ان کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ وہ مقدمہ یہ تھا کہ جسے سن کر آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ کس قدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تربیت یافتہ لوگ قول اقرار کے کس طرح پکے تھے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، جان بھی دینی پڑ جائے، لیکن اپنے وعدے سے ہرگز نہیں پھرتے تھے۔ دو نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کی کہ اے امیر المؤمنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ میں نے زور سے ایک پتھر مارا جس سے ان کا والد ہلاک ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، جی امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی میرے سے سرزد ہوا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر تو تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت مطہرہ سے انکار نہیں، البتہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ بیان کرو۔ عرض کی اس نے کہ 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم کرنے والے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے اپنے سر کو جھکایا، کچھ دیر غور کرنے کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا کہ تم واقعی اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیسرے دن ادھر عدالت میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ دو گے؟ حضرت عمر فاروق کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین نے مجلس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی نظریں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں اور اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری ضمانت دیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے حاضر خدمت ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ پہنچا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع، مدعی بھی آ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی موجود تھے۔ ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، حضرات صحابہ کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا، اور حضرت ابو ذر کی نسبت صحابہ کو پریشانی ہونے لگی اور ان مدعیوں نے دریافت کیا، مگر ہر مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری یہی کہتے کہ 3 یوم کا وقت ہے، ابھی پورا نہیں ہوا۔ حاضرین کی پریشانی انتہا کو پہنچی اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے۔ اچانک ایک دور سے دھواں اور گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ حاضرین مجلس دیکھنے لگے کہ یکایک ان کے سامنے ایک پسینے سے شرابور، گرد و غبار سے اٹکا ہوا ایک شخص بھاگتا ہوا آ پہنچا۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو بجا لایا جائے۔ امانت کی سپردگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ملزم کو پوچھا کہ کس چیز کی امانت تھی اور کس کو امانت سپرد کرنے گئے تھے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گئے، موت سے پہلے اس نے میرے پاس چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا، وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا جس کا مجھے علم تھا اور میرے چھوٹے بھائی کو علم نہ تھا، اور میں وہ امانت اپنے چھوٹے بھائی کے سپرد کرنے گیا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے
ابو ذر غفاری سے پوچھا آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ یہ تو آپ کا واقف نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، بات صرف یہی تھی جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا اگر بھرے مجمع میں اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اتنے آدمیوں میں کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دے دی، حالانکہ میں اس کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ حاضرین مجلس اشک آلودہ ہو گئے اور رونے لگ گئے۔ ان دو نوجوان جن کا والد قتل ہوا تھا، انہوں نے التجا کی کہ اے امیر المؤمنین، ہم اپنے باپ کا خون اس جوان کو معاف کرتے ہیں۔ روشن اوراق کے معزز ناظرین اور سامعین، یہ تھے ہمارے اسلاف اور یہ تھی ہمارے اسلاف کی تربیت۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین آمین۔ اس طرح کی مستند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب